اللهم صل على علي ابن موسى الرضا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین حبیبنا وحبیب الہ العالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد. اما بعد، قال امامنا الرضا علیہ السلام: المسلم الذی یسلم المسلمون من لسانہ ویدہ ولیس منا من لم یامن جارہ بوائقہ. محترم سامعین کرام، سلام علیکم. سب سے پہلے ہم امام زمانہ بقیت اللہ الاعظم ارواحنا فدا اور آپ کی خدمت ولادت باسعادت امام رضا علیہ السلام کی تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں، یہ 10 دن دہ کرامت شمار ہوتے ہیں، چونکہ 1 ذی القعدہ کو شہزادی معصومہ کم کی ولادت ہے اور آپ کریم اہل بیت ہیں، اور 11 ذی القعدہ کو امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہے کہ آپ امام رعوف ہیں. ان باتوں کو دیکھتے ہوئے ان 10 دنوں کو دہ کرامت کہا جاتا ہے، یعنی کرامت کے 10 دن. جس حدیث کو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اس میں امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں: اصل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اور وہ ہم میں سے نہیں ہے جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. امام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اصل مسلمان وہ ہے جو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف اور اذیت نہ دیتا ہو، بلکہ امام کہتے ہیں جو شخص اپنے پڑوسی کو اذیت دیتا ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے. امام کی اس حدیث سے یہ بات بخوبی سمجھی جا سکتی ہے کہ دوسروں کے حقوق کی رعایت کرنا ہمارے اوپر کتنا ضروری ہے. اگر ہم دوسروں کی حقوق کی رعایت نہ کریں تو ایسا نہ ہو کہ امام ہمیں قبول نہ کرے. جیسا کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ شیعوں کا ایک گروہ امام رضا علیہ السلام سے ملنے ایران آیا، لیکن امام نے ان لوگوں کو قبول نہیں کیا اور ملنے کی اجازت نہیں دی. وہ لوگ 60 دن تک ایران میں رہے. اس کے بعد بھی جب دیکھا کہ امام ملاقات کی اجازت نہیں دے رہے تو گریہ زاری شروع کی اور امام سے کہا: کیا وجہ ہے آپ ہم سے ملنا نہیں چاہتے؟ ہم علی کے شیعہ ہیں، آپ کے شیعہ ہیں، کیوں آپ ہمارے ساتھ اس طریقے کا رویہ ادا کر رہے ہیں؟ امام نے کہا کہ آپ جو کہتے ہو کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، یہی بات ہمیں بری لگتی ہے. علی کے شیعہ تو ابوذر، سلمان اور مقداد ہیں. آپ کا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں ہمیں ناراحت کرتا ہے. امام نے اپنی ناراضگی کی 3 وجہ بتائی. پہلا، تمہارا عمل امام علی علیہ السلام کے عمل کے مخالف ہے. جو بولتے ہو اس پر عمل نہیں کرتے. تیسری چیز، لوگوں کے حق کی رعایت نہیں کرتے. دوسروں کے حق کی رعایت نہ کرنا بھی امام کو ہم سے ناراض کرے. کل قیامت میں ایسا نہ ہو امام ہمیں بھی قبول نہ کرے. عزیزو، کبھی بھی ہمیں غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے. امام ہماری شفاعت کر دیں گے. خود واقعے میں آپ نے دیکھا کہ جو لوگ صرف دعویٰ کرتے تھے اہل بیت کی محبت کا اور ان کی سیرت پہ عمل نہیں کرتے تھے، امام نے ان سے ملنا بھی پسند نہیں کیا اور لفظ شیعہ استعمال کرنے پر بھی اپنی ناراضگی کا اظہار کیا. کہیں ایسا نہ ہو کل وقت کا امام ظہور کرے اور ہمارے عمل کی بنا پر امام ہمیں بھی قبول نہ کرے، یا قیامت کے دن عمل نہ کرنے کی بنا پر امام ہم سے ملنے سے انکار کرے اور ہم شفاعت کے مستحق قرار نہ پائے. لہٰذا صرف زبانی دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے، یا صرف اپنے آپ کو شیعہ کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میدان میں آئے اور عمل کر کے بتائے. آخر میں آپ کے لیے واضح کر دوں کہ عمل سے مراد صرف نماز روزہ نہیں ہے. مومن کا احترام، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، غریبوں پر رحم کرنا، یہ سب بھی عمل میں شمار ہوتا ہے.
اس لیے امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا واجبات کے بعد خدا کے نزدیک سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ مومن کو خوش کیا جائے۔ آئیے بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے پروردگارہ ہمیں دوسروں کے حقوق کی رعایت کرنے کی توفیق کرامت فرما، اور اس کورونا جیسی بیماری سے دنیا کو نجات عطا فرما، خصوصاً مومنین جو اس بیماری میں مبتلا ہے، امام رضا علیہ السلام کے صدقے انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ امام رضا قربون کبوترات یه نگاهیم بکن به زیر پات،